قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن عظیم کی یہ اس آیت کریمہ سے حیات النبی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اسی لیے کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم اپنے نبی کو صرف زندہ ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ زندگی بخشنے والا بھی مانتے ہیں. قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی لگا رہا ہے، اس لیے کہ مردہ تو وہ ہوتا ہے جس میں نہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن شہید تو وہ ہوتے ہیں جس میں لینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور دینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں. لکھنے دیجئے، کیونکہ وہ کمبخت کمارا خود ہی مردہ ہے، تبھی تو زندہ کو مردہ کہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے. قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی لگا رہا ہے، لیکن مردہ سوچنے سمجھنے پر پابندی نہیں لگا رہا ہے. لہذا مردہ سوچا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے. قرآن نے اس ہونے والے اعتراض کو رفع دفع کر دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا نہ شہیدوں کو مردہ کہا جا سکتا ہے اور نہ تصور کیا جا سکتا ہے. حضرات گرامی، سب لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لیں کہ ہم زندہ، ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جان قربان کرنے والے زندہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون زندہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ. اس لیے ہم زندوں کی بات کیا کرتے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا کرتے ہیں. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ شہادت کا فلسفہ بتا دوں تاکہ شہادت کا پس منظر بھی واضح ہو جائے اور مقام شہادت بھی. اللہ رب العزت کے نزدیک شہادت بلند ترین اعزاز ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ نعمت کسی چال سے حاصل نہیں کی جاتی ہے، دنیاوی گھوس وغیرہ دے کر حاصل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے حاصل کی جاتی ہے. اور جو شے اس قدر وزنی قیمت دے کر خریدی جائے اسے لازماً قیمتی ہونی بھی چاہیے. آفتاب نبوت مہتاب رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری آرزو ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤ. تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ خود نفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ کیے. کم و بیش 23 جنگی سرگرمیوں میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے ساتھ شرکت فرمائی اور علم اسلام اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر قیادت فرمائی. اسلامی جذبات میں 4 چاند لگائے. فضل الہی کہیے کہ فتح نبی نے آپ کو جھک کر سلام عرض کیا. فرشتے مزدہ جہاں فضا سناتے رہے. غزوہ ہو یا مارکا ہو، احد کی جنگ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کی حقیقی کو جان اور سمجھ سکے، دنیا محبوب اعظم کی دیوانی ہو جائے. آپ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک سوال کیجئے، اے آسمانی مقدس کتاب، تو نے ایسا حکم کیوں دیا جس سے بظاہر تکلیف اور اذیت ہے؟ چنانچہ جواب یہی ملے گا، محض اور محض جواب یہی ملے گا کہ جو شے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے وہ ہے ایمان. اس کو مسمار کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی. اسلام اور اسلام کے علم برداروں کو ستایا جا رہا تھا. اسلام کی ادھیر بن کے لیے مہلک ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے. شاعر اسلام میں غلاظت کی ایسی آمیزش کی جا رہی تھی جسے دیکھ کر آئندہ نسل دف کرتی اور اسلام کا رخ تابہ بس مردہ ہو کر رہ جاتا. ایسی صورت میں اسلام کا تحفظ ضروری تھا. چنانچہ وفا شاعروں نے جرأت اور شجاعت کا بے مثال مظاہرہ فرمایا کہ صبح قیامت تک
تاریخ انہیں فراموش نہیں کر سکتی ہے. اس کارناموں سے دنیا اور تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی. قربان جائیے ان اثار و سرفروشی کے پیکر پر جنہوں نے بھوک کو بھوک نہیں سمجھا, کھانا کو کھانا نہیں سمجھا, کھانا کو تالا نہیں سمجھا, پانی کو پانی نہیں سمجھا, جس کی صدا بلند کیا افریقہ کا